السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جتیندر نارائن تیاگی عرف وسیم رضوی، آپ میں سے تقریباً ہر شخص اس سے واقف ہے، اور ابھی حالیہ دنوں میں جو نیوز وغیرہ آ رہی ہیں ان سے بھی آپ واقف ہوں گے۔ جناب والا کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہندو دھرم میں جو عزت جو سمان ملنا تھا وہ نہیں ملا، اب وہ خودکشی کر سکتے ہیں۔ بڑا دلچسپ قصہ ہے ان کا۔ یہ شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین ہوا کرتے تھے اور بڑے گھوٹالے کیے انہوں نے۔ پھر اس کے بعد ان کے خلاف سی بی آئی میں مقدمات درج ہوئے، سی بی آئی کی جانچ بٹھائی گئی۔ اب انہیں نظر آیا کہ اب میں تو پھنس جاؤں گا، تو ایک بڑی آسان سی صورت اسے سمجھ میں آئی کہ اسلام کے خلاف بولو، ہندوؤں کا ساتھ پکڑو، تو سرکار تو انہیں کی ہے، پھر کون ہمارا کیا بگاڑے گا۔ شروع ہو گئے جناب والا اسلام کے خلاف اول فول بکنا اور اسلام کے خلاف اعتراضات کھڑے کرنا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے قرآن کے خلاف کیس کر دیا کہ قرآن سے 26 آیات جہاد نکال دینی چاہیے۔ پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف کتاب لکھی، جتنا جو کچھ کرنا تھا اس نے کیا۔ اسے لگا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا جائے، پھر اعلانیہ طور پر اس نے میڈیا کو جمع کر کے اسلام چھوڑا، ہندو ہو گیا۔ اس کے بعد پھر فوراً دھرم سنسد کا مسئلہ ہوا۔ کچھ آتنکوادی ہندو جو ہیں، جو کٹر پنتھی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ملک کا ماحول بگڑا ہوا رہے، انہوں نے دھرم سنسد کیا، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف گالیاں دی، اور جو کچھ بکنا تھا، جتنا زہر اگلنا تھا اگلا۔ اس میں یہ جناب بھی پہنچے، ظاہر ہے کہ انہیں اب یہ ثبوت دینا تھا کہ میں مسلمان کا سخت مخالف، اسلام کا سخت مخالف اور کٹر ہندو ہوں۔ انہوں نے بھی اول فول بکنا شروع کیا۔ اب اس کے بعد ان کی بدقسمتی کے ایف آئی آر درج ہو گئے، تو باقی سب تو بچ گئے جیسے بچتے تھے کہ انہیں حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے، حکومت کا سپورٹ انہیں مل رہا ہے، لیکن اس بیچارے کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہوا اور یہ بیچارے جیل میں چلے گئے۔ یعنی جہاں سے بچنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا تھا، سی بی آئی جانچ وغیرہ سے بچنے کے لیے کہ جیل میں چلے جائیں گے، پھر اخیر میں وہیں پہنچے، یعنی پہنچی وہیں کی خاک جہاں کا خمیر تھا۔ جناب جیل پہنچ گئے، 2-3 مہینے تقریباً جیل سے باہر آئے، وہ بھی میڈیکل ایشو بول کر انہیں ضمانت دی گئی، اور پھر اب جا کر کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ سرنڈر کریں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ پھر بگڑ رہا ہے، تو میڈیا میں کہنے لگے ہندو ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ہندو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، مجھے جو سمان ملنا چاہیے تھا نہیں ملا، میں نے ان کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اب میں خودکشی کر لوں گا۔ ان کا یہ جملہ مجھے جو سمان ملنا چاہیے تھا نہیں ملا، ایک بہت بڑی بات۔ اس سے یہ تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ اسے اسلام سے نفرت اور ہندوازم سے محبت نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ جو اسلام سے تھوڑا بھی جڑا ہوا ہوگا، یا اسلام جس نے تھوڑا بھی پڑھا ہوگا، اسے اسلام سے نفرت تو نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام مذہب ہی ایسا ہے۔ ہاں، اگر وہ سیاست کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، وہ سیاست کرنا چاہتا ہے، تو پھر اسلام سے اسے سخت نفرت ہوگی، کیونکہ یہ سیاست میں آج کے دور میں سیاست کا بہت بڑا جال ہے اور اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ خیر، اس نے کہا کہ مجھے جو عزت چاہیے تھی، جو سمان چاہیے تھا، نہیں ملا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اسی لیے آیا ہی تھا ہندو میں اسلام چھوڑ کر کہ مجھے جو مقدمات ہیں، جو کیسز ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، دولت ملے گی، شہرت ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ میڈیا نے ویسے کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی اسے شہرت دینے میں، لیکن اللہ جسے ذلیل کرے اسے عزت کون دے سکتا ہے؟ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اسلام کے خلاف اول فول بکنے والا آدمی معزز ہوا ہو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے ذلیل ہو ہی جاتا ہے۔ تو بیچارے جس سے بچنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، گھر چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، آج پھر وہیں جیل میں پہنچے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بہت جلدی دنیا چھوڑنے کی تیاری۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اسلام کے خلاف اول فول بکنے یا اسلام کو گالیاں دینے کا انجام ہمیشہ سے برا رہا ہے اور ہمیشہ برا رہے گا، اور ہمارے اور آپ کے سامنے نظیر وسیم رضوی یعنی جتیندر نارائن تیاگی ہے۔ اپنے بچوں کو اسلام پڑھائیے، اسلام سمجھائیے، اسلام کی خوبیاں بتائیے، تاکہ قیامت تک اس ڈگر پہ کوئی نہ چلے کہ دین سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، خاندان، قبیلہ، کنبہ، قوم سب چھوڑ دیں، اور اس کے بعد جہاں جائیں وہاں بھی ذلت اٹھانی پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔